ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ترحیم جو آپ کی خدمت میں روزانہ پیش کی جا رہی ہے، ان مجالس کا ہدف اور مقصد صرف یہ ہے کہ وہ افراد جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، پریشان ہیں، نہ امام بارگاہ کھلے ہیں، نہ مساجد کھلی ہیں، نہ بیت الصلاۃ کھلے ہیں، مجلسیں کیسے برپا کریں، ان کی تسکین قلب کے لیے اور مرحومین کی ترویح روح کے لیے زینبیہ چینل نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ سلسلہ مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہم اسی انداز سے مجلسیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جیسے آپ سویوم اور چالیسویں کی مجلسیں امام بارگاہوں اور رضا خانوں میں کیا کرتے تھے، یعنی مجلس کے قبل پیشخانی بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر مجلس عزا بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام جو آپ کی خدمت میں براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، اس میں ہمیں آپ سے صرف اور صرف تھوڑی سی معاونت کی درخواست ہے۔ آپ خود تو پروگرام دیکھ رہے ہیں، لیکن دوسروں کو بھی آپ مطلع کریں کہ اگر وہ لوگ اپنے مرحومین کی مجلس ایصال ثواب کے لیے پریشان ہیں تو ان سے کہے کہ آپ زینبیہ چینل سے رابطہ کر لیجئے۔ ہم روزانہ آپ کی خدمت میں بہتر سے بہتر عالم دین اور ذاکرین پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی انتہائی محترم شخصیت اور بہترین خطیب عزت مآب عالی جناب مولانا سید ظہیر عباس رضوی صاحب قبلہ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کے قبل پیشخانی کے لیے ہم نے ایک جواں سال مداح اہل بیت کو زحمت دی ہے، جو انتہائی خوبصورت آواز میں بارگاہ عطرت اطہار میں نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حضرات، یہ سچ ہے کہ جس گھر کے بزرگوں کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، اس کرب اور درد کو گھر والے ہی محسوس کر سکتے ہیں، مگر یہ بھی سچائی ہے کہ ہمارا مرنے والا جب مر جاتا ہے تو ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے بلکہ ذکر اہل بیت اطہار برپا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے لیے اہل بیت کے ذکر سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آج محترم انوار بھائی اور ان کے افراد خاندان اپنے والدین اور اپنے بزرگان خاندان کے غم میں مبتلا ہیں۔ ہم انہیں تسلیت عرض کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ عرض کر دیں کہ اہل بیت کا چاہنے والا صرف انتقال کرتا ہے، مرا نہیں کرتا، اور پوری زندگی جس دن کے انتظار میں ہم گزارتے ہیں، جب فرشتہ اجل آتا ہے ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ فضیلتوں کی شروعات ہونے والی ہے، فضیلتوں کی شروعات ہونے والی ہے، لحد میں نور کی برسات ہونے والی ہے، فضیلتوں کی شروعات ہونے والی ہے، لحد میں نور کی برسات ہونے والی ہے، سپردے خاک ذرا جلد کیجئے مجھ کو، علی سے میری ملاقات ہونے والی ہے، علی سے سبحان میری اللہ۔ ملاقات ہونے والی ہے۔ آئیے حضرات، ہم اس دنیا سے جب رخصت ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ہمارے مولا کا دیدار میسر آتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جنہوں نے اپنی چشم دید سے مولا کے روح انور کا دیدار کیا۔ ان کی ترویح روح کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں آغاز مجلس کے لیے جواں سال مداح اہل بیت محترم جناب ضیاء اعظمی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں بارگاہ عطرت اطہار علیہ السلام میں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ استقبال فرمائیے نعرہ صلوات کے ساتھ۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر گزار ہوں نصیر اعظمی انکل کا اور بالخصوص زینبیہ چینل کا کہ انہوں نے اپنے اس مجلس اعزاء میں مجھے پیشخانی کرنے کے لیے مدعو کیا. انشاءاللہ مولا بہترین جزا سے نوازیں گے آپ حضرات کو کہ جو لاک ڈاؤن میں بھی آپ حضرات اس طرح سے مجالس اعزاء کا انعقاد کر رہے ہیں اور جو مرحومین کے اعزاء و اقربا محروم ہیں ان کی مجالس اعزاء کو منعقد کرنے سے ان کی آپ مدد فرما رہے ہیں. انشاءاللہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ قبول فرمائیں. آئیے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو عظیم چادر ہے اس کے حوالے سے 4 مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات ایک دفعہ نعرہ صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا کی خاص عطا ہے بطول کی چادر، خدا کی خاص عطا ہے بطول کی چادر. خدا کی خاص عطا ہے بطول کی چادر، شریک اوج ولا ہے بطول کی کیا کہنا، واہ. چادر، شریک اوج ولا ہے بطول کی چادر. اور شیر سماعت فرمائیے گا کہ رسول پاک کا ضعف بدن مٹاتی ہے، کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ. رسول پاک کا ضعف بدن مٹاتی ہے، نبوتوں کی شفا ہے بطول کی چادر، کیا کہنا، سبحان اللہ. نبوتوں کی شفا ہے بطول کی چادر. واہ. یہاں سے چند اشعار بی بی فاطمہ کی اسی عظیم چادر کے حوالے سے ہی منفرد انداز میں سماعت فرمائیں. حضرات ایک دفعہ نعرہ صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. غلاف کعبہ اڑھا دو اگر ردا کی طرح، غلاف کعبہ اڑھا دو اگر ردا کی طرح، کعبہ اڑھا دو اگر ردا کی طرح، غلاف کعبہ اڑھا دو اگر ردا کی طرح، کہاں سے لاؤ گے چادر کوئی کسا کی طرح، کہاں سے لاؤ گے چادر کوئی کسا کی طرح، اور ملا رہے ہو فضیلت میں فاطمہ سے مگر، ملا رہے ہو فضیلت میں فاطمہ سے مگر
فضیلت میں فاطمہ سے مگر طہارتوں کی سند لاؤ انما کیا کہنا کی طرح طہارتوں کی سند لاؤ انما کی طرح. اور ناد علی کے حوالے سے یہ 4 مصر بطور خاص سماعت فرمائیے گا. بسم اللہ. جو بدعا دی کسی نے لگی دعا کی طرح. جو بددعا دی کسی نے لگی دعا کی طرح. کسی نے لگی دعا کی طرح. لبوں کو چھو کے ہوا زہر بھی دوا ہی دوا. لبوں کو چھو کے ہوا زہر بھی دوا ہی دوا. ہزار بار مجھے مشکلوں نے گھیرا مگر ہزار بار مجھے مشکلوں نے گھیرا مگر پڑھی جو ناد علی اڑ گئی ہوا کی طرح. پڑھی جو ناد علی اڑ گئی ہوا کی طرح. ایک دفعہ نعرہ صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک قطعہ اور جو جناب اصغر علیہ السلام کی منزلت کو بتاتا ہے. سماعت فرما لیں حضرات. بسم اللہ. بولا دل رباب یہ فوج یزید سے. بولا دل رباب یہ فوج یزید سے. ارے کہہ دو یزید نحس سے اب آئے کربلا. کہہ دو یزید نحس سے اب آئے کربلا. لشکر میں اب تو اکبر و عباس بھی نہیں. لشکر میں اب تو اکبر و عباس بھی نہیں. اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا. اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا. لے جائے کربلا. اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا. لشکر میں اب تو اکبر و عباس بھی نہیں. اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا. اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا. اور اگر اجازت ہو تو ایک مسدس اور پیش کروں. بسم اللہ. پانی کے حوالے سے ہے. سماعت فرمائیے گا بطور خاص. پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا. پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا. فرعون
کون کا لشکر ڈوبا، پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا، خوب پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی، خوب پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی، اور اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا، اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا، کوئی یہ کہہ نہ سکے ہاتھ نہ آیا پانی، کوئی یہ کہہ نہ سکے ہاتھ نہ آیا پانی۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی، ارے کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی، واہ پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں محترم جناب ضیاء اعظمی کے، جنہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ عطرت اطہار میں خراج عقیدت پیش کیا، اور ناظرین حق پیشخانی ادا ہو رہا تھا اور آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے میں ایک بار پھر عرض کر دوں کہ زینبیہ چینل کے ذریعے یہ مجلس ترہیم کا سلسلہ گزشتہ 1.5 مہینے سے پابندی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کل بھی یہ مجلس آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی محترم جناب سرور صاحب کے اصالِ ثواب کی، جسے دہلی سے خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد شبیب حسینی صاحب قبلہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس کو آپ کل بھی سماعت فرمائیں، اور روزانہ مجلسوں کا سلسلہ رہتا ہے 8:30 بجے سے 9:30 بجے شب تک، لہذا آپ خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی آپ مطلع کریں کہ زینبیہ چینل پہ مجلس ایصال ثواب روزانہ 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک پیش کی جاتی ہے۔ آئیے، جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان مجالس کا ہدف ہی ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ ترویع روح کیا جائے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت ہے، اور اس کے بعد ذکر اہل بیت اطہار۔ میں آپ تمام حضرات سے ملتمس ہوں کہ میں اسماء آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ 1 بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بخش دیں۔ مرحوم مغفور جناب سید ماجد حسن ابن سید حامد حسن صاحب، مرحوم مغفور سید خورشید مصطفیٰ ابن سید ماجد حسن، مرحومہ اختر عافیہ بنت سید ماجد حسن، اور مرحومہ اختر بانو بنت سید ناظم حسن، ان تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى. آئیے حضرات، اسی کے ساتھ ساتھ اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں خطیب مجلس عزت مآب عالی جناب مولانا سید ظہیر عباس رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اس مجلس ترحیم کو خطاب فرمائیں. خطیب مجلس تشریف لا رہے ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مل جل کر بآواز بلند نعرے صلوات ارشاد فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین ومالک یوم الدین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصديقين الميامين لعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد پر. اللہم صل. عزیزان گرامی قدر، مومنین اور مومنات کے سال ثواب کی مجلس ہے. میں نے اسی مناسبت سے قرآن مجید کے سورہ مبارک اسراء جو 13واں سورہ ہے اس کی یہ 70ویں آیہ کریمہ ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے. عزیزان گرامی قدر، ہم اور آپ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس وقت ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں کبھی وہم و گمان بھی نہیں تھا. یہ عجیب قید و بند کی زندگی ہے جس سے گزر رہے ہیں، جسے انگریزی میں لاک ڈاؤن کہا جاتا ہے. اور یہ جو وبائی بیماری کرونا وائرس ہے، ظاہر ہے اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. مگر عزیزان گرامی قدر، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مثبت اور دوسرا ہوتا ہے منفی. ایک ہوتا ہے پازیٹیو، دوسرا ہوتا ہے نگیٹو. منفی پہلو تو بہت ہیں
لیکن اس میں کچھ پازیٹو پہلو بھی ہیں۔ اس کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں نقصانات بہت ہو رہے ہیں، کاروبار سب کچھ بند ہے، مگر اللہ کا ایک کرم یا اس کی رحمت کہیے کہ ہمیں اس درمیان میں یہ موقع ملا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر سکیں۔ اور شاید کوئی ایسی قوم نہیں ہوگی، کوئی ایسا قبیلہ نہیں ہوگا کہ جس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ نہ رہے ہوں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے اجتماعات، ہماری گیدرنگ، ہماری محافل اور ہماری مجالس پر بھی اس کا اثر پڑا ہے، اور ہم اس وقت ظاہر ہے کہ سامنے مجمع کو نہیں خطاب کر پا رہے ہیں، مگر اگر حاضرین نہیں سامنے تو ناظرین تو ہیں کہ جو مجلسوں کو سن رہے ہیں۔ اور میں شاید اپنے لیے یہ بہت اچھا مناسب موقع تصور کرتا ہوں یا سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ایسے مواقع پر سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے، ایسی گفتگو کہ جس کو سننے والا کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مسلک سے متعلق ہو، وہ اس سے کچھ حاصل کر کے اٹھے یا نکلے، اسے اپریشیٹ کرے اس بات کو، اس لیے کہ کون کون اور کہاں کہاں سن رہا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ اس ترقی یافتہ دنیا میں آج جب دنیا سمٹ کے فنگر ٹپس پر آ گئی ہے تو زینبیہ چینل کے ذریعے سے دنیا میں جہاں جہاں بھی اس کی اطلاع ہوگی اور جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہوں گے یا ذوق مجلس رکھتے ہوں گے وہ شاید سب سن رہے ہوں گے۔ اسی مناسبت سے میں نے اس آیے کریمہ کا انتخاب کیا ہے تاکہ دونوں باتیں ہو سکیں، یعنی ایصال ثواب کا بھی حق ادا ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی تھوڑی دیر گفتگو ہو کہ انسان کیا ہے، عظمت انسان کیا ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے یا جس کا شرف مجھے پڑھنے کا حاصل ہوا ہے، سورہ مبارک اسراء کی 70 آیت، 70ویں آیت ہے۔ یہ آیت یوں تو پورا قرآن مجید آپ دیکھیں کہ اس قدر انسان کو ڈسکس کیا ہے قرآن مجید نے، مختلف جگہوں پر گفتگو انسان کی ہو رہی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید حیوانات کے لیے نہیں اترا ہے، نباتات کے لیے نہیں اترا ہے، جمادات کے لیے نہیں اترا ہے، قرآن مجید انسانوں کے لیے ہے، اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے گفتگو انسانوں سے کی ہے، ولو اس نے ہم سے براہ راست گفتگو نہیں کی ہے، اس نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم سے گفتگو کی ہے۔ لہذا اس آیت کے ذیل میں یوں تو وقت بہت چاہیے اس پر گفتگو کرنے کے لیے، یہ کوئی 40-45 منٹ میں گفتگو اپنے اختتام کو، یعنی نتیجہ خیز گفتگو جسے کہتے ہیں، اس منزل تک پہنچنا مشکل ہے، اس پر تو کافی گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں آج جو گفتگو کروں مختصر صحیح لیکن بامعنی ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں،
ہمیں فکر رہتی ہے کہ پانی کیسے وجود میں آیا، ہمیں فکر رہتی ہے یہ زمین کیسے وجود میں آئی، ہمیں فکر رہتی ہے کہ پہاڑ کو اللہ نے کیوں خلق کیا، ہمیں فکر رہتی ہے کہ یہ درخت کیوں پیدا کیے، یہ چاند ستارے، کچھ ہر بات کی فکر ہے، اور ہم ہر بات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج دنیا میں تحقیق یا ریسرچ کس طرح سے ہو رہی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس کے بارے میں انسان جاننے کی کوشش نہ کر رہا ہو۔ لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑتا ہے کہ خود انسان نے اپنے بارے میں جاننے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ دیکھیے، اناٹومی سامنے آ جائے، جسم کے اندر اجزاء کیا ہیں، ان کا کام کیا ہے، یہ جاننا نہیں، اس کا اصل جاننا یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں، اس کائنات میں، اس یونیورس میں، تمام مخلوقات میں اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے تو وہ انسان ہے۔ کوئی بھی مخلوق اللہ کی انسان کے برابر نہیں ہے۔ جو رتبہ، جو عظمت، جو کرامت، جو شرافت اس نے انسان کو عطا کی ہے، اس نے اپنی کسی مخلوق کو نہیں عطا کیا ہے۔ اور اسی لیے انسان کو اشرف مخلوق کہا جاتا ہے، یعنی اشرف المخلوقات۔ اللہ کی مخلوق میں اگر سب سے زیادہ کوئی بلند تر شے ہے، کوئی بلند تر تخلیق ہے اس کی، تو وہ کوئی اور نہیں، وہ انسان ہے۔ اور انسان دنیا کی خوبصورت ترین تخلیق ہے اللہ کی، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جب انسان سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے تو جس قدر یا جن الفاظ میں قرآن مجید نے انسان کی تعریف کی ہے، آپ یقین جانیے اگر وہ لفظیں قرآن مجید نہ عطا کرتا تو شاید قیامت تک انسان کے ذہن میں وہ لفظیں آ بھی نہیں سکتی تھیں، اور اگر آ بھی جاتی تو وہ کہنے کی ہمت و جرات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور جس خوبصورتی سے اس نے انسان کی تعریف کی ہے، اسی شدت کے ساتھ اس نے انسان کے اندر جو برائیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان کا بھی اس نے اظہار کیا ہے۔ تو دونوں پہلو انسان کے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جب تعریف کرنے کی منزل پر آ گیا تو عظمت و کرامت و شرافت اس منزل پر آ جاتی ہے کہ ملائکہ کا مسجود قرار دیتا ہے، ملائکہ سجدہ کرتے ہیں اس کو، اور جب ان کی کمیاں، ان کے نقائص، ان کی برائیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اسفل السافلین کی منزل تک پہنچا دیتا ہے کہ ان سے زیادہ پستر کوئی شے نہیں ہے، یعنی حیوانات سے بھی پستر وہ انسان کو قرار دیتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے لیے کوئی وجہ ہونا چاہیے، کوئی ریزن ہونا چاہیے کہ تعریف کر رہا ہے تو کیوں اس طرح کر رہا ہے، اور مذمت پر اگر آ گیا ہے تو ذلت و رسوائی کی اس منزل تک انسان کا ذکر کرتا ہے کہ جہاں جانور بھی شرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، لمحہ فکریہ ہے یا نہیں ہے؟
انسان اپنے کو اگر پہچانتا، خود اپنی قدر کرتا، تو شاید مذمت کی منزل اس کے سامنے نہیں آتی، چونکہ وہ اپنے کو سمجھ نہیں سکا، وہ پہچان ہی نہیں سکا۔ انسان کو خود اپنی معرفت حاصل نہیں ہو سکی کہ وہ کیا ہے، تو اب بتائیے کہ اسے اس کے خالق کی کیا معرفت حاصل ہوگی؟ لہذا ضروری ہے کہ انسان اپنے کو پہچانے، اپنی قدر کو جانے، اور جب تک وہ اپنی قدر کو نہیں جانتا تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے الفاظ میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی جہالت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ وہ اپنی قدر ہی نہیں جانتا ہے کہ کیا ہے۔ اور فرمایا آپ نے کہ وہ اپنی قدر ہی نہیں جانتا ہے کیا ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ پہلے انسان اس بات پر غور کرے، میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ کسی خاص مذہب یا کسی خاص مسلک کے ماننے والے کے لیے گفتگو نہیں ہے، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے کہ جس کے ہاں فکر و فہم ہے، جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا ہے۔ تو اب آئیے تھوڑی دیر اس موضوع پر گفتگو کی جائے کہ انسان ہے کیا، کیوں اللہ نے خلق کر دیا، کس لیے خلق کر دیا اس نے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ تفریحاً وجود میں آ گیا ہو، نہیں، یہ تفریحاً یا حادثتاً وجود میں نہیں آیا ہے، یہ وجود میں لایا گیا ہے تو اس کا کچھ مقصد ہے، کوئی ریزن ہے اس کے لانے کے لیے، اور قرآن مجید نے اس ریزن کو، اس وجہ کو بیان کیا ہے، اور بہت سامنے کی آیت ہے، آپ برابر سنتے رہتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ یہ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ عام طور سے جب ہم اس آیے مبارکہ کو سنتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، عبادت کے خلق کے لیے ہے۔ اب عبادت کا مفہوم تو بہت وسیع ہے، روزہ اور نماز، حج اور زکوٰۃ، اس کے علاوہ بھی عبادت بہت ہے۔ لیکن اگر آپ لفظ عبادت پر تفسیروں کی ورق گردانی کریں، مفسرین سے پوچھے تو یہ بتائیں گے کہ یہاں عبادت کا مطلب نماز و روزہ نہیں ہے، اس عبادت کا مطلب معرفت الہی ہے، اللہ کو پہچاننا۔ تو اب ایک چیز سامنے آ گئی کہ انسان کو اس لیے اس نے خلق کیا کہ وہ اسے پہچانے، اپنے خالق کو، اس کی معرفت حاصل کرے، اور ظاہر ہے کہ جب معرفت حاصل ہوگی تو معرفت کے بعد لازم ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے گا، اس کے احکامات پر عمل کرے گا۔ اصل عبادت یہ ہے کہ حکم الہی پر عمل کیا جائے، ورنہ کیا فائدہ ہے ہم نماز پڑھتے رہیں اور اللہ کے باقی احکامات پر عمل نہ کریں، جناب ہم روزہ رکھتے رہیں اور بس آرام سے بیٹھے رہیں کہ اب کیا ضرورت ہے، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، ہے یا نہیں؟
اور بقیہ جو اس کے احکامات ہیں ہم اس کی طرف نظر نہیں کریں. نہیں، جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اور معرفت جیسے جیسے اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے قربت الہی بڑھتی جائے گی. یعنی پوری کائنات میں، اپنی مخلوقات میں اگر اس نے اپنے سے قریب کسی کو چاہا ہے تو وہ انسان ہے. اور اسی لیے اس نے انسان سے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کرے. حدیث قدسی میں آپ برابر سنتے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے کنز مخفیہ کے میں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. ذرا غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو میں نے خلق کیا، تخلیق کی. یہ سب کیا ہے؟ کسی شے کو اس وقت تک صحیح طور پر پہچان نہیں سکتے ہیں جب تک اس سے قربت نہ ہو جائے. ایک شے کوئی چیز دور رکھی ہوئی ہے اور آپ سے پوچھا جائے بھئی یہ کیا ہے، تو شکل و صورت دیکھ کے تو آپ بتا دیں گے کہ بھئی یہ فلاں چیز ہے. لیکن اگر اس کے اجزاء کے سلسلے میں آپ سے پوچھا جائے تو آپ فوراً کہیں گے بھئی ذرا دیکھنے تو دو مجھے، تو میں اسے بتاؤں گا. یعنی جب تک وہ شے آپ کے قریب نہ آ جائے تب تک آپ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. تو معرفت الہی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ سے قربت حاصل کرے، اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جائے. اور جتنا وہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کے کرامت و شرافت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ آیت جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، دیکھیے کس شان سے وہ انسان کا ذکر کر رہا ہے، اور جو کچھ اس نے اپنی نعمتیں انسان کو دی ہیں اس کا ذکر فرما رہا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اور فرما رہے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں نے بنی آدم کو یعنی انسانوں کو کرامت سے سرفراز کیا. یہ انسان نہیں کہہ رہا دنیا کا، یہ وہ کہہ رہا ہے جو انسان کا خالق ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک میں نے انسان کو کرامت کا شرف کیا، صاحب کرامت بنایا، عز و شرف عطا کیا ہے اسے. دیکھیے کرامت سے ہی لفظ کریم بھی آتا ہے. کریم، کرامت، یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم کے ایک معنی ہیں ہمارے سامنے جو آتا ہے کہ کریم اسے کہتے ہیں جو مانگنے سے پہلے عطا کر دیا جائے. لیکن حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کریم کی جو ڈیفینیشن بتائی ہے، کریم کی ڈیفینیشن یہ بتائی ہے کہ کریم وہ ہے جو حرام سے اپنے کو بچائے. ذرا سن رہے؟ کریم وہ ہے جو حرام کی طرف نہ بڑھے اور تقوی الہی کو حاصل کرے. اسی سے کرامت ہے عزیز. اب دیکھیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یعنی انسان کی جو عظمت ہے اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے.
صرف ایک یہ نعمت کرامت ہی اتنی اللہ گواہ عظیم ہے کہ اگر دوسری نعمتوں کا ذکر نہ کرتا تو قیامت برپا ہو جاتی، انسان کرامت کی تشریح نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد ایسا نہیں کہ صرف کرامت عطا کیا، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے زمین پر اور سمندر میں پانی پر چلنے کے لیے سواری کا بھی انتظام کیا اس کے لیے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اور ابھی یہی نہیں، اس کے بعد بھی ارشاد فرماتا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کا رزق پاک اور پاکیزہ رزق مہیا کیا ہے۔ اب بھی نہیں رکا، اور آگے کہتا ہے، کیا ارشاد ہوتا ہے؟ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں فضیلتیں عطا کی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ، انہیں بفضل میں نے بنایا۔ کیسے بنایا؟ بفضل علی کثیر، یعنی اپنی مخلوقات کے سلسلے میں کہہ رہا ہے کہ علی کثیر، کثیر یعنی بہت سے۔ اللہ جب لفظ کثیر استعمال کرے تو ہم پھر اس کثرت کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ ممن خلقنا تفصیلا، اپنی اس مخلوق میں، اس کائنات میں میں نے بہتوں سے، کثیر پر انہیں فضیلت عطا کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کس منزل پر آ رہا ہے کرامت و شرافت کی۔ تو یہ عظمت انسانی ہے کہ جس کا ذکر کر رہا ہے پروردگار عالم۔ یہ کوئی مفسر نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی قرآن فہمی کرنے والا یا کوئی حافظ قرآن نہیں کہہ رہا ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے انسان کو خلق کیا ہے، اور خلق کیا ہے، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایک بہترین ٹہنڈے میں خلق کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح تعریف کر رہا ہے انسان کی۔ مگر افسوس ہے کہ انسان خود نہیں یہ سمجھ پا رہا کہ وہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جس کے سر پر اس نے اشرف مخلوق یا اشرف المخلوقات کا تاج رکھ دیا ہو، کہ جس کے مقابل میں اس کائنات میں، اس یونیورس میں کوئی بھی اس کی کریشن یا کوئی بھی اس کی تخلیق نہیں آ سکتی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں انگریزی کا ایک لفظ استعمال کروں انسان کی خلقت کے لیے، کہ اس پورے یونیورس، اس پوری کائنات میں اس نے انسان کو پار ایکسلنس بنایا ہے، جس کا کوئی مقابل نہیں، جس کا کوئی جواب نہیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ تم خود اپنی عظمت اور شرافت اور کرامت کا ذکر کرو، نہیں، اس نے کہا میں نے خلق کیا ہے نا، تو میں جانتا ہوں کہ تم کو کیسے خلق کیا ہے، تمہارے اندر کیا ہے۔ تو اس نے خود اب انسان کی عظمت کا ذکر کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، دیکھیے، بہت میرا خیال ہے کہ میرے سننے والے ناظرین، فہم و فراست کے مالک، اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں اسے ضائع نہ ہونے دیں گے۔
دیکھیے پوری کائنات، میں بہت ہی توجہ چاہتا ہوں، پوری کائنات کو اس نے خلق کیا ہے نہیں، اور اسی کائنات میں اس نے انسان کو بھی خلق کیا، مگر دونوں کی خلقت کا فرق دیکھ لیجئے کیا ہے، اور تاکہ پتہ چل جائے کہ انسان کی عظمت یا پروردگار کے نزدیک یا اس کی نگاہ میں انسان کیا حیثیت رکھتا ہے۔ پوری کائنات کو اس نے صرف ایک لفظ کن سے خلق کیا، اور انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلق کیا ہے۔ اب آپ فرق سمجھے کہ کائنات کو ایک لفظ کن، ارادہ، اب یہ بھی لفظ، اس پر بھی کافی گفتگو ہو سکتی ہے کہ اسے کیا ارادے کی ضرورت ہے، اسے کیا لفظ کن کے استعمال کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، یہ میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس جملے کو آپ ضائع جانے نہ دیں گے کہ پوری کائنات کو اس نے صرف انسان کو چھوڑ کر ایک لفظ کن سے خلق کر دیا۔ زمین، آسمان، سمندر، دریا، چھوٹے بڑے، پہاڑ، درخت، چاند، سورج، ستارے، فضا، ہوا، جانور، حیوان، نباتات، جمادات، ان سب کو اس نے ایک لفظ کن سے خلق کیا ہے، مگر انسان اسے اتنا عزیز تھا کہ اس نے کہا نہیں، اس کا اہتمام کرو، میں خود اپنے ہاتھوں سے گوندھوں گا۔ قرآن مجید میں ہے، آپ دیکھو، ذرا غور فرمایا آپ نے؟ اچھا تو گوندھ دیا، ایک پتلا بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اگر اللہ کے ہاتھوں سے بنا تو آنکھیں بھی اسی نے بنائی، پیشانی بھی اسی نے بنائی، ناک بھی اسی نے بنائے، لب بھی اسی نے بنائے، کان بھی اسی نے بنائے، ہاتھ پیر بھی اسی نے بنائے، سینہ بھی اسی نے بنایا، اسی نے تو بنایا نا اپنے ہاتھ سے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ وہ کہ جس کے یہاں نقص کا شائبہ بھی نہیں پایا جا سکتا ہے، اس کی تخلیق میں نقص ملے گا؟ ایک تصویر اگر ہم کینوس پر ڈرا کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، تو 10 طرف سے اسے دیکھتے ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور 10 آدمیوں کو بھی دکھاتے ہیں، دیکھو بھئی کوئی کمی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اللہ ہے خالق، اور اللہ ہے اس کی قدرت کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کتنا عزیز ہوگا میرے عزیزو، ایک شے اگر ہم بنا دیتے ہیں تو اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک مٹی کا گھر اگر چھوٹا سا بنا دیں تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس سے رغبت ہو جاتی ہے، اس سے لگاؤ ہو جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ جس نے اپنی کائنات میں بہترین شاہکار پیش کیا ہو انسان کی شکل میں، اسے کتنی انسان سے محبت ہوگی؟ انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میں کیا آپ سے عرض کروں، میرے پاس وقت کی بڑی کمی ہے۔ میرا تو دل چاہتا تھا کہ میں آپ کے سامنے کافی دیر تک اس موضوع پر گفتگو کروں، تاکہ تھوڑا سا ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم ہیں کیا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یوں نہیں ارشاد فرمایا کہ انسان تو اپنے اندر ایک عالم کبیر ہے، عالم اکبر ہے۔ اب ہم یہ سمجھے کہ بھائی یہ عالم امیر المومنین
नसों के जाल को फरमा रहे हैं, हमारे सिस्टम को की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, ये आलम कबीर वो है कि जिसमें कायनात समाई हुई है। जरूरत है इस बात की कि इंसान समझे, और जब इंसान को खुद अपनी मारिफत हासिल हो जाएगी तब वो अपने अल्लाह को भी पहचानेगा। मगर हमको तो इस दुनिया से फुर्सत नहीं है। ये 4 रोज़ा जो हमारी ज़िंदगी है, ये कितने दिनों की ज़िंदगी है? 100 साल, 110 साल, 100 साल के बाद 100 साल पहुँचते पहुँचते बुरी हालत हो जाती है। 110 साल तो छोड़ दीजिए, जनाब अली हज़रत नूह से ज़्यादा तो उम्र नहीं मिलेगी। जब मलकुल मौत आए जनाब नूह के पास तो जनाब नूह धूप में खड़े थे। कहा कि अल्लाह का हुक्म आ गया है, अल्लाह का वो जरूर कब्ज़ करनी है। तो कहा भाई इतना मौका है कि मैं धूप से साए में आ जाऊं? कहा अल्लाह के नबी बेशक। धूप से साए में आ गए जनाब नूह। तो उसने कहा एक सवाल हमारा भी है, जवाब दे दीजिए। मलकुल ने कहा क्या है? कहा ये बताइए इतनी तूल और तवील उम्र आपको मिली, ये गुजरी कैसे? कहा भाई यूं गुजरी जैसे धूप से साए में आ गए हूं। जितनी देर ये लगी होगी वैसे ही ये उम्र गुजर गई। 950 बरस तो आम तौर से सुनते हैं, बहुत सी किताबों में 2500 बरस हज़रत नूह की उम्र लिखी हुई है। अजीज़ान गिरामी, इतना तूल और तवील सफ़र उम्र का तय करने के बाद जनाब नूह ये फरमाते हैं कि इस तरह गुजर गया जैसे धूप से साए में आ गए, तो हमारी और आपकी हैसियत क्या है? 60, 70, 80 साल ज़रा पीछे मुड़ के देखिए तो ऐसा लगता है एक हवा का झोंका था जो आया गुजर गया। इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है हमारे पास इसके अलावा। मगर हम दुनिया में लगे हुए हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातो सलाम ने इंसान को इस तरफ मुतवज्जे किया है कि तुम्हारी कीमत ये दुनिया नहीं है, इस तरफ नहीं। तुम्हारी कीमत कम से कम, ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, ये खिताबत नहीं है। फरमाते हैं तुम्हारी कीमत कम से कम जन्नत है। जरा गौर फरमाया आपने, कम से कम जन्नत है। फरमाते हैं कोई बंदा है, कोई ऐसा आजाद बंदा, ये लफ्ज़ सुन लें, फरमाते हैं कोई आजाद है जो दुनिया के कूचे हुए चाबे हुए इस लुक़मे को छोड़ दे दूसरों के लिए। ये जुमला किस लिए है? कि ये दुनिया जिसे सबात नहीं है, खत्म हो जाने वाली है, तुम इसके लिए क्यों हो? तुम्हें अल्लाह ने करामत व शराफत अता किया है, तुम्हें बुलंदी अता किया है अपनी इस कायनात में, अपनी मखलूकात में, तुम्हारे सर पर अशरफियत का ताज रखा है। तुम्हारे लिए यह ज़ेब नहीं देता है कि तुम अपने से पस्तर चीज की तरफ बढ़ो, तुम अपनी बुलंदी की तरफ बढ़ो। और उस बुलंदी के लिए ये सीढ़ियां हैं करामत व शराफत के, जिसके जरिए से तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। जरा गौर फरमाइए, आप फरमाया हजरत ने कि तुम्हारी कम से कम कीमत जन्नत है। तो अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेट कर आपकी खिदमत में यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हमें इस बात की कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह ने जो हमें अता किया है इस कायनात में, कम से कम हम उस पर फ़िक्र करें और अपनी ज़िंदगी उस नहज पर गुजारने की कोशिश करें। और जितना
آپ اللہ سے قریب تر ہوتے جائیے گا، اتنا ہی یہ دنیا آپ کی نظر میں کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ اتنی بلندی پر ہوں گے کہ اس دنیا کی حقیقت ایک ذرے سے زیادہ آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگی۔ بس اسی طرح سے کہ جیسے زمین سے ہوائی جہاز کے ذریعے بلندی پر آپ چلتے ہیں، اور جب 30-35 ہزار فٹ کی اونچائی سے نیچے دیکھتے ہیں تو اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں رہتی ہے نظر میں، کچھ نہیں نظر آتا ہے۔ تو یہ کرامت، یہ شرافت جو اللہ نے عطا کیا ہے، یہ بلندی کے لیے عطا کیا ہے، اور جتنا آپ بلند ہوتے جائیں گے دنیا بھی اتنی ہی خیر اور آخرت بھی ویسی خیر ہے آپ کے لیے، دونوں جگہ باعزت رہتے ہیں۔ تو اگر ایک معمولی انسان کی قیمت جنت سے کم نہیں ہے تو وہ خاصانہ خدا، وہ معرفت رکھنے والے اللہ کے بندے کہ جنہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کی اور اس دنیا سے انہوں نے اپنا اتنا ہی رشتہ رکھا کہ جتنی ضرورت تھی، ان کی منزل کیا ہوگی، ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، جب یہ معیار نگاہوں میں آتا ہے، جب یہ معیار انسان حاصل کر لیتا ہے تو بس اسے یہ فکر رہتی ہے کہ اس کا ہر عمل رضا الہی کے لیے ہونا چاہیے، اور قربت کا تقاضا بھی یہی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو ایسے خاصانہ خدا اللہ کے نیک بندے کہ جو چاہتے تو ان سے زیادہ اس دنیا کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس دنیا کی طرف انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ ابو ذر ہوتے ہوئے بھی ذر کی طرف نظر نہیں کی، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ ہمارے اور آپ کے لیے یقیناً موت حقیقت ہے، ہم اس سے فرار نہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ جن مومنین و مومنات انور صاحب کے اعز و اقربا، ان کے والدین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، یقیناً اس مجلس کے ذریعے اگر ہمارے نفس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اگر ہم نفس کے دباؤ سے آزاد ہو رہے ہیں، خواہشات نفس کا گلا گھونٹ رہے ہیں، تو اس کا ثواب یا اس کا فائدہ صرف ہم کو ہی نہیں ملے گا، بلکہ ان مرحومین کی ارواح کو بھی پہنچے گا کہ جن کے ایصال ثواب میں برپا ہونے والی مجلس ذریعہ بنی ہمارے تزکیہ نفس کے لیے بنی۔ لہذا ہمیں زیادہ فکر اس منزل کی ہونا چاہیے۔ یہ دنیا تو بس مختصر ہے عزیزو، اس کا اینڈ ہم کو معلوم ہے کہ یہ کب ہمارے لیے ہم اس سے ختم ہو جائیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے 100 سال 110 سال 115 سال بے ہے یا نہیں، اس سے زیادہ نہیں، لیکن ہمیں فکر اس کی ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں تو معلوم ہے کہ یہ پیریڈ ختم ہوگا، جسے برزخ کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ کب تک چلے گا، 100 سال 200 سال 150 سال 10 سال یا کل صبح ہی، یہ ہم نہیں جانتے ہیں، تو اس کی فکر ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ تو معلوم ہے کہ یہ سفر برزخ بھی ختم ہوگا، اس کے بعد میدان حشر و نشر، اور اس کے بعد جو فیصلہ سنایا جائے گا، اور اس فیصلے کے بعد پتہ نہیں اگر نصیب بہتر ہے، اعمال کچھ ہیں
تو یقیناً اللہ کی نعمتیں جنت ملیں گی، اور اگر خدا نخواستہ اعمال میں کوتاہیاں ہیں، کمی ہے، تو کب تک جہنم میں رہیں گے اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ اگر نتائج کا علم ہے تو ہمیشہ بہتری کی طرف بڑھیے، برائی سے دور رہیے، تاکہ آخرت بھی بخیر ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمیں نہ پتہ چلتا کہ ہماری موت کے بعد ہمیں کن منزلوں سے گزرنا ہے اگر اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں ان منزلوں کی طرف متوجہ نہ کیا ہوتا۔ یقیناً قرآن مجید نے متوجہ کیا ہے، یقیناً پیغمبر اکرم نے ہمیں متوجہ کیا ہے، لیکن جس شدت سے اہل بیت اطہار نے باخبر کیا ہے، ہر لمحے کی خبر دی ہے ہمیں کہ دم جب نکلنے لگے گا تو کیا عالم ہوگا، روح قبض ہو رہی ہوگی تو کیا عالم ہوگا، قبض روح کے بعد کیا منزل ہوگی، غسل و کفن کے بعد کیا منزل ہوگی، قبر کی کیا منزل ہوگی، جنازہ اٹھے گا تو کیا عالم ہوگا، اتارے جاؤ گے تو کیا عالم ہوگا، مٹی رکھی جائے گی ڈالی جائے گی تو کیا عالم ہوگا، قبر بند ہونے کے بعد کیا حال ہوگا، اور پھر یہ سفر کیسے کٹے گا۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں اللہ گواہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر کہ جنہوں نے ہمیں باخبر کیا ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، میں اپنی تقریر کو ختم کی منزل تک لا رہا ہوں، چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہ گئی ہے، تقریباً 45 منٹ ہو رہے ہیں مجھے گفتگو کرنے پر۔ یہ موضوع تو بڑا موضوع ہے، اس پر دل چاہتا ہے کہ گفتگو کروں، اور ابھی اتوار کو میں ایک مجلس پھر پڑھ رہا ہوں 8:30 بجے اسی زینبیہ چینل پر انشاءاللہ۔ اسی آیت کے ذیل میں میں کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر موقع ہو تو آپ سننے کی زحمت گوارا کریں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ سے گفتگو کروں، ولو آپ میرے سامنے نہیں ہیں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ واہ واہ کی آوازیں، نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری کی آوازیں یہ نہیں ہیں۔ یقیناً آپ متوجہ ہوں گے اور ایک ایک لفظ اور جملے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ میرے عزیزان گرامی قدر، اللہ گواہ ہے، اہل بیت جیسی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، عطا تو اس نے کائنات کو کیا، سبھی کو کیا ہے، لیکن ہمارا جو ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے، جو ان سے قربت قائم ہو گئی ہے، جو ایک محبت ان سے ہے، اس کی کوئی قدر قیمت لگا نہیں سکتا ہے، اس محبت کی قیمت نہیں لگا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کی قدر ہو یا نہ ہو، اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شاید اس محبت کا جو حق ہے اسے ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے، اللہ گواہ ہے کہ وہ ہماری محبت کی قدر اس طرح کرتے ہیں کہ مجھے واقعات میں ایک واقعہ ملا اور میرا دل تڑپ جاتا ہے جب میں اس واقعے کو بیان کرتا ہوں کہ آپ خطبہ سے، ذاکرین سے، علماء سے یہ سنتے ہیں کہ جب روح قبض ہونے کا وقت آتا ہے تو ہمارے ائمہ، مولا کائنات، دوسرے ائمہ ہمارے سراہنے رہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی آتے ہیں، وہ سراہنے نہیں ہوتے ہیں، مرنے والے کے سامنے بالکل ہوتے ہیں۔ اللہ کیا غلاموں کو نوازا ہے، سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں کھڑے ہوتے سامنے؟ اس لیے کہ جو آنکھیں زندگی بھر روتی رہیں میرے غم میں، جو تڑپتا رہا مجھے دیکھنے کے لیے،
آج زندگی کے آخری لمحات میں ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا تاکہ وہ مجھے دیکھ سکے۔ ہماری جانیں قربان ہو کہ جو ہر منزل پر ہماری مدد کرتا ہے۔ یقیناً قبر کی منزل بڑی سخت منزل ہے، آپ نہیں جائیں، یہ کوئی اس لیے نہیں ہے کہ ڈرایا جائے، نہیں، بڑی سخت منزل ہے جناب۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ارشادات آپ دیکھیے کیا کیا فرمایا ہے قبر کے لیے، اس کی تاریخی قبر کے لیے، تنہائی قبر کے لیے، تدفین کے بعد۔ سخت منزل ہے، لیکن امید ہے کہ جس کی محبت پہ اپنے زندگی گزاری ہے وہ اس سخت منزل سے یقیناً ہماری مدد کے لیے آ جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، شب جمعہ ہے، مبارک شب ہے، عبادت کی شب ہے یہ۔ اس شب پہ اگر کچھ نہ ہو سکے تو باہر نکل کے اتنا کہیے گا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، حسین مظلوم، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کی لاش کو اٹھانے والے، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اے اپنے ہاتھوں سے اپنے کڑیل جوان 18 برس کے بیٹے علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالنے والے، ہمارا آپ پر سلام۔ یہ 6 مہینے کے بچے کی لاش اپنے ہاتھوں پہ اٹھانے والے، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ مولا، کیا عالم تھا زمین کربلا پر، آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے چاہنے والے اصحاب اڑیاں رگڑ کے دنیا سے رخصت ہو گئے، جسم پر تیروں پر تیر لگے، نیزے لگے، سر قلم کر دیے گئے۔ مولا، آپ کے سامنے آپ کی گود کے پالے ہوئے قربان ہو گئے۔ اللہ، آپ نے کیسے صبر کیا ہوگا مولا، کس طرح سے اس وقت جنازوں کو، لاشوں کو آپ نے اٹھایا ہوگا جب نہ صحاب رہ گئے، نہ عز و اقربا رہ گئے، مگر علی اکبر کی لاش، علی اصغر کی لاش ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں مولا۔ ہم تو ٹوٹ جاتے ہیں اگر ایک موت ہمارے گھر میں ہو جاتی ہے، ہم تو تڑپ جاتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی ایک رخصت ہو گیا ہمارا عزیز۔ مولا، یہاں صرف رخصت نہیں ہو رہے تھے، آپ نے ان کے تڑپتے ہوئے جنازوں کو، لاشوں کو دیکھا، آپ نے ان کے قلم ہوتے ہوئے سروں کو دیکھا۔ مولا، آپ نے کیسے صبر کیا ہوگا، کیسے برداشت کیا ہوگا، مگر آقا آپ منزل امتحان میں تھے۔ میں اس منزل کو کیسے بیان کروں کہ جب آپ خود پشت فرس سے زمین پر تشریف لا رہے ہوں گے، جس میں تیروں پر تیر لگے ہوئے تھے۔ راوی یہ کہتا ہے کہ جس میں اطہر جب گھوڑے سے زمین پر آیا ہے تو ایسا نہ تھا کہ آپ زمین پر آ گئے ہوں، بلکہ جس میں اطہر آپ کا تیروں پر رکا ہوا تھا، اور اس قدر تیر لگے ہوئے تھے مولا کہ پشت پر تیر، سینے پر تیر، پیشانی پر تیر، حلق پہ تیر، ہر طرف تیر لگے ہوئے تھے، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، لیکن دل تڑپ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً سب شہید ہو چکے تھے، کوئی سہارا دینے والا نہ تھا۔ ہاں، ایک ماں، دکھیاری ماں
جس نے چکی پیس پیس کے پالا تھا وہ زمین کربلا پہ آئی ضرور ہوگی، بالوں سے زمین کو صاف کیا ہوگا، جسے اس طرح پالا تھا جب زمین پر آ رہا ہوگا تو گود پھیلا دی ہوگی، میرے لال آ اس ماں کی آغوش میں آ جا۔ اے ارباب عزا، ماں دیکھتی رہی ہوگی، بیٹے کا سر قلم کیا جا رہا ہوگا، تڑپ رہی ہوگی، جب نے آواز دی ہو بابا میرا لال ذبح کیا جا رہا ہے، ابو الحسن میرا لال ذبح کیا جا رہا ہے، ارباب عزا حسین کا سر قلم کر دیا گیا، اللہ کائنات کانپنے لگی، زمین پر زلزلہ آ گیا، فرات کا پانی نظر اچھلنے لگا، سورج گہنا گیا، سیادیاں چلنے لگی، زینب نے سید سجاد کو خبر دی، کہا پھپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے، پردہ اٹھا تو فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پھپھی اماں میرا بابا شہید کر دیا گیا، سارنوں کے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ پروردگار عالم ہے انہی ذوات مقدسہ کا جن کا ذکر ہو رہا تھا، پروردگار عالم جن کی مصیبت پر آنکھوں سے آنسو بہ رہا تھا، ان کے چاہنے والے دنیا کے جس جس گوشے میں ہو پروردگار عالم اس عالم آفت و پریشانی میں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم اس وبائی مہلک بیماری کرونا وائرس سے تمام مومن و مومنات دنیا کی جس گوشے میں ہو تو اپنے حفظ و امان میں رکھنا میرے مالک، جو بیمار انہیں بیمار کربلا کے تصدق میں شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرما دے۔ پروردگار عالم یقیناً ہمارے لیے بڑی سخت منزل ہے، مشکل ہے، ہم تجھ سے رجوع کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کے توسل سے میرے مالک اس مصیبت سے آزاد فرما دے کریم۔ اے میرے مالک ہمارے جو اعز و اقربا جو دنیا سے اٹھ گئے ہیں اور خصوصی طور پر جن لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں اس بیماری میں، پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، میرے مالک ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار عالم انور صاحب کے اعز و اقربا مرحومین جن کے لیے یہ مجلس ایصال ثواب برپا کی گئی ہے، ان کے قبور میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار عالم جملہ مومن و مومنات جو دنیا سے اٹھ گئے ہیں ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے تیرے عز و جلال کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، غلاموں میں شریک ہونے کا شرف عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات آپ سے گزارش ہے کہ میں نام پڑھ رہا ہوں، ان مومنوں مومنات کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھ کر ان کی ارواح کو ایصال فرما دے۔ سید ماجد حسن ابن سید حامد حسن، مرحوم سید اختر بانو بنت سید ناظم حسین، مرحومہ سید اختر بانو بنت سید ناظم حسین، مرحومہ سید اختر عافیہ بنت سید ماجد حسن، مرحوم سید خورشید مصطفیٰ ابن سید ماجد حسن، ان تمام کی ارواح کو ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھ کر ایصال فرما۔